بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت النصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت النصر کے ذریعے سے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ ہیرودیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ علیہ السلام کے بدن مطہر سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا اور وہاں مٹی ڈالتے ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باغی شخص جس کا نام بخت النصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا، نیز آوارہ گرد اور اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے، اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر شورش برپا کی۔ وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچے، اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت النصر نے وہاں پر وہ سرخ ٹیلا دیکھا تو پوچھا، یہ ٹیلا کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، کچھ عرصہ قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا، اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا، آخرکار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بخت النصر نے کہا کہ میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ایک ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوس پرست قاتل بادشاہ ہیرودیس پر زبان اعتراض نہ کھولی۔ بخت النصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ بخت النصر نے پوچھا، کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ رودیہ تھی۔ اس نے کہا، اسے یہاں پر لا کر اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون ابلنا بند ہو گیا۔ بخت النصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا۔ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں کے گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں پر جائیں اور حضرت دانیال علیہ السلام تک کھانا پینے کا سامان پہنچائیں۔ وہ پیغمبر کنویں پر آئے اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا کہ اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اسی زمانے میں بخت النصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آئینی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ستارہ شناس لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے نیند کے عالم میں کیسا خواب دیکھا ہے۔ ستارہ شناس لوگوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ بخت النصر غصے میں آ گیا اور کہا، میں سالہ سال سے تم لوگوں کو زرق برق لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، بس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے سب ستارہ شناس لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس دوران میں وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت النصر سے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو کہ جس کے پاس علم معرفت ہو، فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ایک شیرنی وہاں پر چھوڑی ہے کہ تاکہ وہ اسے کھا جائے، لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی ہے اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے۔
बख्त नसर ने अपने कारिंदों को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन लोगों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उनके सामने हाजिर किया। उसने पूछा, मैंने ख्वाब में क्या देखा है? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा सर लोहे का, पाँव तांबे के और सीना सोने का हो गया है। बख्त नसर ने कहा, हाँ, ख्वाब तो यही है, मैं इसकी ताबीर जानना चाहता हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी ताबीर ये है कि एक ईरानी गुलाम तुझे 3 दिन बाद कत्ल कर देगा। बख्त नसर ने कहा, मेरे पास 7 किले हैं और हर किले के दरवाजे पर कई एक मुहाफिज खड़े हैं। उसके अलावा हर दरवाजे पर एक मुर्गाबी है जो हर नए आने वाले शख्स को देखकर चीखती चिल्लाती है और सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे मैंने कहा है, ज़रूर बाज़रूर ऐसे ही होगा। बख्त नसर ने बतौर एहतियात अपने मखसूस लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दे दिया और कहा, जो भी नाआशना शख्स नजर आए उसे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम 3 दिन तक इधर ही रहोगे। अगर ये 3 दिन सही और सलामती से गुजर गए और मुझे कुछ ना हुआ तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर ही कैद खाने में बंद कर दिया गया। पहला और दूसरा दिन सलामती से गुजर गया। जब तीसरा दिन हुआ तो बख्त नसर का दिल अपने महल में तंग आ गया। इसने इरादा किया कि महल के सहन में थोड़ी देर के लिए चले फिरे और ताज़ा हवा खाने के बाद दोबारा अपने महल में पलट आए। इस तरह ये तीसरा दिन भी सलामती से गुजर जाएगा। जब वो अपने महल से बाहर आया तो उसकी एक ईरानी जवान से मुलाकात हुई जिसे उसने अपना बेटा बनाया हुआ था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो ईरानी है। उसने उसके हाथ में अपनी तलवार दी और कहा, मेरे बेटे, ज़रा होशियार रहना कि कोई भी महल में दाखिल ना होने पाए। जो भी महल में दाखिल हो, ख्वाह मैं ही क्यों ना हूँ, उसे कत्ल कर दो। ईरानी गुलाम ने तलवार हाथ में थामी और थोड़ी देर के बाद बख्त नसर महल में दाखिल हुआ तो उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। जब बख्त नसर अपने खून में लथपथ था तो उसने गुलाम से कहा कि तुमने मुझे क्यों कत्ल किया है? आपने खुद ही तो हुक्म दिया था और कहा था, जो कोई भी, ख्वाह मैं ही क्यों ना हूँ, महल में दाखिल हो उसे कत्ल कर देना। लिहाजा मैंने आपके फरमान पर अमल किया है। बख्त नसर ने वहाँ पर जितनी भी फरियादें बुलंद की, उसकी किसी ने एक भी ना सुनी और आखिरकार वो हलाक हो गया। यूं लोगों को उसके शर से निजात मिल गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।